نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سردیاں شروع ہوئی ہیں۔ عموماً لوگ موزہ سردیوں میں پہنتے ہیں۔ موزے کے مسائل کیا ہیں اور کب سے کب تک اسے پہنا جاتا ہے؟ سفر میں اس کی مدت کیا ہے؟ حضر میں اس کی مدت کیا ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ مسح کا لغوی معنی ہے تر ہاتھ کو پیرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو موزے پر پیرنا یا جسم کے کسی حصے پر کوئی پٹی باندھی ہو اس پر ہاتھ کو پیرنا۔ موزے کے حوالے سے یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے موزہ پہنتا ہے تو ایک دن ایک رات کی مدت اسے جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے اسے پاؤں دھونے نہیں چاہیے بلکہ موزوں پر مسح کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسے رخصت دیا ہے کہ وہ سردی کا جو شدت ہے جسے میں پاؤں دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، اس تکلیف کو مد نظر رکھ کر اللہ پاک نے یہ سہولت دی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر موزے پر مسح کرنا چاہے تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ موزہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ موزہ موٹا ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہو کہ پانی اس کو کراس نہ کر سکے۔ آپ اگر موزے پر پانی ڈالیں تو یہ پانی تہ تک نہ پہنچے، یعنی پاؤں تک نہ پہنچے۔ آج کل جو چمڑے کے مضبوط موزے ملتے ہیں وہ عموماً اس سے یہی موزہ مراد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موزہ سخت ہو۔ ایک شخص مسلسل 3 میل پیدل چلے اور موزہ اس چلنے سے پٹے نہیں تو یہ سختی اس کی حیثیت کی ہو۔ اور تیسرا موزہ گاڑا ہو اور سخت ہو کہ آپ اگر اسے پہنتے ہیں اسے باندھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی خود بخود وہ کھل نہ جائے، گر نہ جائے، اتنی کھلی ڈلی نہ ہو کہ جس سے ٹخنوں یا اس کے نچلے حصے نظر آ جائیں۔ یاد رکھیں جو عام طور پر ہم جراب پہنتے ہیں، چاہے وہ نائلین کی ہو، سوت کی ہو یا عام طور پر داغوں سے جو بن رہے ہیں جرابیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سخت نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے اور موٹے بھی نہیں ہیں۔ وہ پٹ جاتے ہیں چلنے سے، پانی کراس ہوتا ہے ان سے، جس کی وجہ سے اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ موزے کا مدت کیا ہے؟ اس پر جب کوئی شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جب پہلی دفعہ اس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو بنائے اور موزوں پر مسح کرے، اس سے اس کی مدت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے تک اس کی مدت ہوتی ہے۔ مسح کرنے کے بعد جب بھی اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے تو اسے موزہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ باقی اعضاء تو اسے دھونے ہوں گے، چہرہ، ہاتھ، مسا، لیکن پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاؤں دھونے سے اس کو رخصت ہے، وہ ان پر مسح کرے، یہی کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا موزہ کھل جائے، گر جائے، ٹخنے ظاہر ہوں تو اس صورت میں بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر موزے میں پانی چلا جائے اس صورت میں بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح 24 گھنٹے کی مدت گزر جائے اس سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ وضو کر کے موزے پہننے کی ضرورت ہے اور پھر سے اپنی مدت کو وہ شمار کرے اگر وہ حضر کی حالت میں ہے، یعنی اپنے گھر میں ہے۔ لیکن وہ جب سفر کرے تو اس میں اس کو یہ رخصت ہے کہ 3 دن اور 3 رات اس کو یہ رخصت ہے کہ وہ ان پر مسح کر سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مدت مسح کیا ہے موزوں پر؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً اسفار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں اس متعلق۔ جب وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مقیم شخص کے لیے مدت مسح موزوں پر 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات کی مدت ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کو گیلا کر کے دائیں پاؤں پر مسح کرنا ہے اور اوپر والا حصہ مسح کرنا ہے، اور اسی طرح بائیں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے مسح کرنا ہے۔ موزے کا نچلا حصہ مسح نہیں کیا جاتا جو زمین پر لگتی ہے، بلکہ اس کا اوپر والا حصہ مسح کیا جاتا ہے۔ عموماً مثال دی جاتی ہے اس موقع پر کہ انسان کا عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت انسان کے عقل کے تابع نہیں ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح پاؤں کے نچلے حصے کو کیا جائے موزوں کا، کیونکہ زمین پر لگنے والا حصہ نچلا حصہ ہے، لیکن صاحب شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے مسح موزوں کے اوپر والے حصے کو کرنا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا عقل شریعت کا محتاج ہے۔ انسان کا عقل اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ شریعت کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ جہاں تک اسے سمجھ آ جاتا ہے تسلیم کرے، جہاں سمجھ نہیں آتا وہاں پہ بھی اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں شرعی احکام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔